قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبه فأحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کے کلام پاک میں سے ایک آیات مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے 3 حدیثیں ایک ہی موضوع پر تلاوت کی ہیں. بارگاہ لم یزل سے دعا بگو ہوں کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھ کہنے والے گناہگار کو صحیح معنوں میں اس آیات اور احادیث پر عمل کرنے کی، اور جو سامعین سن رہے ہیں ان کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کی پہلی آیت جو ہم نے پڑھی، اللہ رب العزت کا اس میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ رب العزت سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے. ہمارے اسلامی سال کا جو آغاز ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے ہوتا ہے. یہ زمانے جاہلیت میں یعنی اسلام کے آنے سے پہلے بھی مشرکین مکہ بھی ان تمام مہینوں کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دیا کرتے تھے، اس کی پاسداری کیا کرتے تھے. ان میں سے 3 مہینے پے در پہ ہیں. نمبر 1 ذی قعدہ، نمبر 2 ذی الحجہ، نمبر 3 محرم، اور نمبر 4 رجب المرجب. اسلامی سال کا جو محرم سے ہوتا ہے اس میں 2 بڑی شخصیتوں کی شہادت ہوئی ہے. یکم محرم الحرام کو سیدنا حضرت عمر فاروق سسر رسول امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور 10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے. یہ کربلا کا جو واقعہ ہوا اس کا پس منظر کیا ہے، اختصار کے ساتھ آج کے مجلس میں انشاءاللہ ذکر کریں گے. جب اللہ رب العزت نے یہ چاہا کہ اسلام کی آبیاری ہو، اسلام کی ترقی ہو، اور اسلام ہر ایک انسان کے رگ و پہ میں پیوست ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے آمنہ کے لال، در یتیم، رحمت للعالمین، ساقی کوثر، شافع محشر، میرے اور آپ کے رہبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال کے بعد، 40 سال کی عمر کے بعد نبوت سے اللہ رب العزت نے نوازا. 40 سال کی عمر میں جب نبوت ملی، نبوت کے تاج سے سرفراز ہوئے، تو ابتدائی 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے ہیں، اور بعد کے جو 10 سال ہیں وہ مدینہ منورہ کے دور کے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکل کر مدینہ منورہ گئے تو یہاں پر یہودیوں کے 3 بڑے یہودیوں کے قبیلے آباد تھے. ان میں سے ایک کا نام تھا بنو قریظہ، دوسرے کا نام تھا بنو نذیر، اور تیسرے کا نام تھا بنو قینقاع. بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع کے سرداروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ان سے یہ کہا، اور یہ ازل سے جو نا مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں، یہود اور نصارہ ازل سے مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں،
یہ قرآن مجید میں بھی ہے، پہلے پارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود اور نصارہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ جب تک تم اس کے مذہب میں داخل نہیں ہو جاتے، جب تک تم ان کے مذہب میں داخل نہیں ہوگے یہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھئی آپ ہم سے جنگ نہ کریں، ہم آپ سے جنگ نہ کریں، آپ بھی اطمینان سے زندگی گزاریں، ہم بھی اطمینان سے زندگی گزاریں۔ ان تینوں قبیلوں نے اس بات کو سر خم تسلیم کیا اور یوں ہی زندگی گزرتی رہی۔ 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوا، 3 ہجری کو غزوہ احد ہوا، یہ اسی طرح اطمینان کے ساتھ اسی بات پر قائم اور دائم تھے۔ 5 ہجری کو جب غزوہ خندق ہوا، یہاں سے انہوں نے دوبارہ اپنی غداری کی ابتدا کی، شروع کی، دھوکہ بازی، کہ چپکے چپکے سے جا کے مشرکین مکہ کے ساتھ دیا کرتے تھے، ان کو خبریں دیا کرتے تھے مسلمانوں کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا اور انہوں نے یہاں تک بھی کوشش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے۔ ایک مرتبہ یہ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فیصلے کے لیے لے گئے، کسی دیوار کے آس پاس میں بٹھایا اور قریب تھا کہ اوپر سے کوئی بڑا سا پتھر پھینک دیتے۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع فرما دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر بھی ملا کے دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غداری کی وجہ سے ان کو مدینہ منورہ سے نکال دیا اور اپنی دل کی خواہش ظاہر کی، نصیحت کی کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ میری خواہش یہ ہے کہ ان کو جزیرہ عرب سے بھی نکالا جائے۔ پھر 7 ہجری کو غزوہ خیبر ہوا، اس حدیث پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا کہ اپنے دور خلافت میں یہاں سے نکل کر سارے کے سارے خیبر میں جا کے آباد ہو گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو خیبر سے بھی نکال دیا۔ جب خیبر سے نکالا تو ان یہودیوں کا ایک بدبخت فاسق فاجر آدمی تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا۔ اس نے کہا کہ بھئی ہم کو جزیرہ عرب سے نکالا گیا ہے، تو اب یوں ہی تو ہم مسلمانوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ تو یہ پہلے گیا مکہ۔ یہ چونکہ بہت ہی عیار، مکار اور ہوشیار، بات کے لحاظ سے بہت ہوشیار آدمی تھا، ہر کسی کو اپنی طرف مائل کر سکتا تھا۔ پہلے مکہ کے جو 9 مسلم لوگ تھے ان سے کہا کہ بھائی ہر نبی کا ایک نائب ہوتا ہے، ہر نبی کا ایک نائب ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب حضرت علی ہیں۔ نعوذ باللہ خلافت پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبضہ جمایا ہے، ہم نے اس کو اتارنا ہے۔ پھر یہاں سے گئے شام، کوفہ، بصرہ، ان تمام علاقوں کا اس نے چکر لگایا اور کئی سالوں کے بعد پروپیگنڈے میں کامیاب ہوا، ایک بڑی جماعت تیار کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، خطبے کے دوران کہا کہ بھی آپ خلافت چھوڑ دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے سامنے ہے کہ اے عثمان تجھے خلافت کی قمیص پہنائی جائے گی اور لوگ کوشش کریں گے کہ اس کو اتارو، آپ نے اتارنی نہیں، تو اسی لیے میں اس پر قائم ہوں۔ خیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا گیا اور شہید کیا گیا۔ 35 ہجری کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ این جہاں سے آ جہاں رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد خلافت آئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت آئی 4 سال 6 مہینے غالباً حکومت کی، خلافت سنبھالی۔ فجر کی نماز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ایک خارجی دروازے کے پیچھے چھپا کھڑا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر اور سینے پر وار کیے، زخم لگائے خنجر کے ذریعے سے۔ ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے مسلمانوں کی 2 جماعتیں ہو گئی تھیں۔ ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی اور دوسری جماعت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی۔ یہ ابھی سے بتا رہا ہوں تاکہ بعد میں بات سمجھ میں آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو جماعت تھی ان کا موقف یہ تھا جو برحق تھے، بھئی پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیا جائے، اس کے بعد ہم مسلمان کسی خلیفے کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور مستحکم اور مضبوط ہو جائیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حق پر تھے، ان کا بھی موقف صحیح تھا۔ انہوں نے کہا پہلے ہم صحیح معنوں میں قدم جماتے ہیں،
کسی کو خلیفہ بنا دیتے ہیں، اس کے بعد ہم قصاص لیں گے۔ تو یہ مسلمانوں کی دو جماعتیں تقسیم ہو گئیں، اور یہ پھر جنگ جمل ہوئی تھی، جنگ صفین، یہ بہت لمبے واقعات ہیں۔ مختصر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت علی کی شہادت ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی پورا ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلافت من بعدی 30 سنۃ، کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی۔ 3 سال 2 سال کچھ مہینے حضرت ابوبکر نے حکومت کی، 12 سال حضرت عمر فاروق نے حکومت کی، اور 10 سال غالباً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی، اور 4 سال کچھ مہینے حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی۔ یہ 30 سال مکمل ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری ہوئی، پیشن گوئی۔ اس کے بعد خلافت آئی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت آئی، 6 مہینے، صرف 6 مہینے خلافت کا یہ تخت سنبھالا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، کہ یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے اور رہے گا، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ، کہ یہ 2 بڑی مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بھی مسلمان آپس میں انتشار کا شکار ہیں، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی میں بہتری سمجھی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کر گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور اپنی ساری کی ساری جماعت کے ساتھ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر مسلمانوں کا دوبارہ اتحاد ہوا، اتفاق ہوا، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت جو آئی، تخت جو سنبھالا، 41 ہجری کو سنبھالا۔ 40 ہجری تک خلفائے راشدین تھے، 6 مہینے حضرت حسن نے حکومت سنبھالی۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ 64,65,000 مربع کلومیٹر پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ کتابوں میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ پشاور، ملتان تک ان کی حکومت تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 19 سال مسلسل حکومت کی۔ کتنے سال؟ 19 سال تخت سنبھالا ہے۔ 19 سال کے بعد جب 60 ہجری کا دخول ہوا، 60 ہجری کا جب آغاز ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی اس کے بیچ میں بہت لمبے لمبے واقعات ہیں، بھائی اصل جو ہمارا مقصد ہے، ہمارا جو ہدف ہے، ہم وہاں پہ جانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ بہت سارے لوگ بیچارے بدعات کے شکار ہوتے ہیں، ان کو سنتوں کو پتہ نہیں ہوتا، اس لیے آہستہ آہستہ ہم رفتہ رفتہ وہاں تک جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل چیز واقعات بتانا نہیں ہے، تاریخ بتانا نہیں ہے، اصل چیز ہے عمل۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، اصل چیز عمل ہے۔ خیر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 ہجری تک حکومت کی، اور جب دیکھا کہ بھائی میرے قوا کمزور پڑ گئے ہیں اور حکومت بہت تیزی سے آگے تک پھیل چکی ہے، ہر طرف تقریباً آدھی دنیا تک مسلمانوں کی حکومت تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا۔ قرآن مجید کا بھی حکم ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ہر کام مسلمانوں کا شیوا ہے کہ مشورے سے کیا کرتے ہیں۔ تو اس میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، بہت زیادہ حدیثیں ان سے مروی ہیں، اس نے بھی مشورہ دیا کہ آپ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیں، اور بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب کرام نے بھی مشورہ دیا، جس میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس وقت تک یزید صوم و صلاۃ کا پابند تھا، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی تھی کہ جس سے یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ یزید کو خلیفہ نہ بناؤ۔ ہر چیز کا پابند تھا، شریعت کا پابند تھا، والد صاحب کے ہر حکم کی پاسداری کیا کرتا تھا، تو اس لیے انہوں نے اس بات کو یہ مشورہ دیا کہ بھئی آپ اسی کو خلیفہ بنا دیں۔ خیر، 61 ہجری کو یزید نے خلافت سنبھالی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری خطبہ بھی دیا۔ آخری خطبہ کے چند جو الفاظ تھے وہ یہ تھے، بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، یہ مشورے سے میں نے اپنے بیٹے کو
خلیفہ بنایا ہے، یہ صرف اس لیے کہ لوگ مسلمان دوبارہ انتشار کا شکار نہ ہوں، کیونکہ مسلمان پہلے سے انتشار کا شکار ہو چکے تھے۔ جنگ جمل ہوئی تھی، جنگ صفین ہوئی تھی، یہ مسلمانوں کی آپس کی جنگیں تھیں اور دونوں گروہ حق پر تھے۔ یہ بہت لمبی گفتگو ہے۔ یا اللہ اگر یہ خلافت کا اہل ہے تو آپ اس کو قائم رکھنا، زندہ رکھنا، اس کی حکومت کو اور زیادہ مستحکم بنانا۔ یا اللہ اگر یہ خلافت کا اہل نہ ہو اس کو جلدی سے زمین سے اٹھا دینا، موت دے دینا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں تھیں۔ آخری الفاظ خطبے کے چند الفاظ یہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دنوں کے بعد فوت ہو گئے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ جگہ پر اپنے گورنر مقرر کیے ہوئے تھے۔ مدینہ منورہ میں جو گورنر مقرر تھا وہ ولید ابن عتبہ بن ابی سفیان تھا، اور کوفہ اور بصرہ کا جو گورنر مقرر تھا وہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر تھے۔ یزید نے یہ حکم دیا ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو، مدینہ منورہ میں خط بھیجا کہ آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں سب سے میرے حق میں بیعت لے لو، میرے حق میں بیعت لے لو کہ اب میں نے تخت سنبھالا ہے۔ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان نے سب لوگوں کو بلایا، اس میں 4 کبار صحابہ کرام تھے، بڑے صحابہ کرام۔ ان میں ایک حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، حضرت عمر کے بیٹے، جلیل القدر صحابی تھے، رئیس المحدثین تھے، اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اللہ کے رسول کے کزن تھے۔ یہ رئیس المفسرین تھے، بڑے صحابہ کرام تھے، صحابی تھے۔ اور تیسرے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے، یہ بھی بڑے صحابی تھے۔ اور چوتھے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان 4 اصحاب کرام نے یہ کہا کہ ہم مشورہ کرنے کے بعد آپ کو بتائیں گے۔ رات کو ان کی میٹنگ ہوئی، مشورہ ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، ان دونوں نے مصلحت اس میں سمجھی کہ ہم بیعت کر لیں، کہیں دوبارہ مسلمان انتشار کا شکار نہ ہو۔ انہوں نے بیعت کر لی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ جو ہی مکہ مکرمہ میں دخول ہوا، لوگوں کا ہجوم آیا کہ ہم یزید کو اپنا خلیفہ تسلیم نہیں کرتے، ہم آپ کو اپنا خلیفہ بناتے ہیں، آگے کیجیے ہاتھ، ہم آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے ہیں۔ تو مکہ والوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کیا، بچ گئے باقی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کو بارہا منت سماجتیں کی کہ آپ یزید کے لیے بیعت کر لیں۔ ولید بن عتبہ نے، حضرت حسین رضی اللہ، جلدی بول رہا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ نہیں، میں بیعت نہیں کر سکتا، میں بیعت نہیں کر سکتا، یہ حق پر تھے، یہ لمبی گفتگو ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے منت سماجتیں کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پھر خطوط بھی آنا شروع ہوئے، کوفہ سے، بصرہ سے خطوط آنا شروع ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق 12,000 خطوط آئے تھے، دوسری روایت کے مطابق 18,000 خطوط آئے تھے۔ اب مجھے اور آپ کو کوئی مدعو کرے کسی شادی بیاہ میں، کسی تقریب میں، ایک دعوت سے ہم چلے جاتے ہیں۔ اب نواسے رسول کو 12,000 18,000 خطوط آئیں اور بارہا یہ کہا جائے کہ آپ آ جائیں، ہم اللہ کے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے خاندان کے سے ہم استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا کہہ رہے تھے کہ ہم جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا، منع اس بات پر کیا کہ آپ نہ جائیں کہ ان لوگوں نے آپ کے والد اور آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی وفاداری نہیں کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں مجبور ہوں، لوگ چاہت رکھتے ہیں، لوگ محبت رکھتے ہیں، میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے بھی منع کیا بارہا کہ آپ نہ جائیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اصرار کر رہے ہیں اس بات پر میں جانا چاہتا ہوں، خطوط آئے ہیں، تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے بچوں کو، ان کو نہ لے جائیں۔ اگر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں ان کو بھی لے جاؤں گا، پھر تیسری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے کسی قاصد کو بھیجیں، وہاں کے حالات معلوم کر کے آئیں۔ اگر وہاں کے حالات سازگار ہوئے تو آپ چلے جائیں، آپ ہم سے مرتبے میں بڑے عہدے پر فائز ہیں، ہم آپ سے کوئی زبردستی نہیں کر سکتے۔ اگر وہاں کے حالات ناسازگار ہوئے تو آپ نہ جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کزن
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جو عقیل تھے اس کے بیٹے مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں گئے، پہلی نماز پڑھی، 4000 آدمی آ گئے، جمع غفیر لگا دیا کہ بھئی ہم حضرت حسین کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اگلی نماز پڑھی، 4000 اور آئے، اگلی نماز پڑھی، یوں مجمع بڑا تیار ہو گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط بھیجا، آ جائیں بھئی حالات بالکل سازگار ہیں، لوگ عقیدت رکھتے ہیں، لوگ محبت رکھتے ہیں، آپ بالکل سفر شروع کر دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر کا آغاز ہوتا ہے، اور یہاں سے یزید نے چونکہ کوفہ کے جو گورنر تھا پہلے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید نے جب یہ دیکھا کہ یہاں سے میری دال گلنے والی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایمان کے لحاظ سے مضبوط پہاڑ تھے، صحابی کے سامنے اس کی دال کیسے گل سکتی ہے؟ یزید یاد رکھنا یہ صحابی نہیں تھے، یہ تابعی تھے، اس نے اپنے ابا صحابی کو دیکھا تھا، صحابی نہیں تھے۔ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں جناب رسول اللہ کا دیدار کیا ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت بھی ہوا ہو، تو یہ یزید صحابی نہیں تھا، تابعی تھا۔ تو اس نے نعمان ابن بشیر کو ہٹا کر عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنایا تھا۔ یہ عبید اللہ ابن زیاد ولد الزنا شخص تھا، فاسق فاجر گناہگار شخص تھا۔ اس نے عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے تھے، اس کے بیٹے کو 4000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ آپ جائیں، اس فتنے کی نعوذ باللہ سرکوبی کرنی ہے اور کسی صورت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں داخل نہیں ہونے دینا۔ حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 کا لشکر لے کر چلے، وہاں پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام قادسیہ پر پہنچے، مقام قادسیہ پر پہنچے، وہاں پر کسی شاعر کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس نے کہا حضرت کہاں چلے؟ کہا میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں، لوگ محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں۔ کہا مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ وہاں کی کایا پلٹ چکی ہے، وہاں کے حالات بدل چکے ہیں، آپ پھر بھی معلومات کر لیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بھیجا تھا نا، حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نرم طبیعت کے آدمی تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر چاروں نچار چاہتے ہوئے جب یہاں پر پہنچے، عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا۔ بہت لمبے واقعہ تو مختصر کر رہا ہوں، اتنا وقت نہیں۔ بھئی آپ کا دخول منع ہے، ہمارے گورنر نے منع کیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی بھی آپ لوگوں نے خود خطوط لکھے ہیں، آپ لوگوں نے خود خطوط لکھے ہیں، آپ لوگوں نے خود مجھے بلایا ہے کہ ہم آپ کی چاہت رکھتے ہیں۔ چونکہ وہاں پر عبید اللہ ابن زیاد نے نقاب پوش ہو کر جگہ جگہ پر یہ اعلان کیا تھا کہ جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اور اس کا ظلم مشہور تھا، پتہ تھا کہ بھی یہ چھوڑے گا نہیں، اور یہ ڈر کی وجہ سے سب پیچھے ہٹ گئے۔ ایک دن 4000 پیچھے ہٹے، دوسرے دن وہ 4000 اور ہٹے، آخر میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 4 آدمی رہ گئے، صرف 4 آدمی رہ گئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے یہاں تک اعلان کیا کہ جس نے اس کو پناہ دی میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کو پناہ دینے والی ایک عورت تھی، ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اس کو پتہ چلا عبید اللہ بن زیاد کو کہ اس نے اس کو پناہ دی ہے، عبید اللہ بن زیاد نے دردناک طریقے سے ہانی بن عروہ کو بھی شہید کیا اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا، اور اپنے محل میں لے گئے، اوپر چھت سے لے کر نیچے پھینک دیا، اور اعلان کیا کہ جو بھی مسلم بن عقیل کے پیروی کرے گا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مانے گا، میں اس کا یہی اشر کروں گا۔ ادھر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی قاصد کے ذریعے سے پتہ چل گیا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور سارے کے سارے لوگ آپ سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، آپ کا ساتھ نہیں دے رہے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو حضرت عمر بن سعد آئے تھے، ان سے کہا کہ میری 3 گزارشات ہیں، آپ لوگوں نے خود بلایا تھا، آپ نے خود خط لکھے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے کہاں خط لکھے ہیں، ڈائریکٹ منکر ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثبوت کے طور پر بورے جو بھر کر آئے ہوئے تھے خطوط کے، ایک ایک خط نکالا، بھائی یہ فلاں نامی خط ہے، اس نے بھیجا ہے، یہ فلاں نامی خط ہے، یہ اس نے بھیجا ہے۔ تو سب خاموش ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ
جھگڑا کرنا چاہتے ہیں، ہم جھگڑا نہیں کرنا چاہتے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا خون اس سرزمین پر نہ بہے۔ پہلے بھی ہم انتشار کے شکار ہوئے ہیں، ہم مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوئی ہے۔ میں آپ لوگوں سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، میں مسلمانوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا، میں یہاں پر خون کی ہولی نہیں کھیلنا چاہتا۔ میری 3 باتیں ہیں۔ پہلی گزارش یہ کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہیں پر مجھے جانے دیا جائے، میں وہیں پر اپنی زندگی بسر کروں مدینہ منورہ میں۔ اگر یہ بات تسلیم نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، دوسری گزارش یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے۔ جس طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے تھے، صلح نامہ ہو گیا تھا، میں حضرت حسین چھوٹا بھائی یزید کے پاس جاؤں گا، ہو سکتا ہے کوئی بات بن جائے، صلح نامہ ہو جائے، میری کس بات کی شکایت ہے؟ تو حضرت عمر بن سعد نے اس بات کو بھی سر خم تسلیم کیا، حضرت عمر بن سعد نے۔ تیسری بات کہا کہ مجھے اسلامی سرحد پر جانے دیا جائے، میں کافروں کے ساتھ جہاد کر کے شہید ہو جاؤں گا۔ یہ تینوں باتیں عبید اللہ بن زیاد کے پاس خط کے ذریعے سے بھیجی گئیں۔ عبید اللہ بن زیاد قریب ہی تھا کہ قبول کر لے، قریب ہی تھا کہ ان باتوں کو قبول کر لے۔ اس کا ایک ایسا سمجھے بڑا چمچا، دیکھیں دل جوشن، اور ایک تھا سنان ابن عمر۔ دل جوشن نے کہا یوں کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آپ کی گورنری کس کام کی؟ حضرت حسین بن علی پیچھے جائیں گے مدینہ منورہ، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے پھر جائیں گے۔ اگر یزید کے پاس جانا چاہتے ہیں آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے پھر جائیں گے۔ اگر اسلامی سرحد پر جانا چاہتے ہیں آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے پھر جائیں گے۔ یہ دل جوشن کی بدبختی تھی، فاسق تھا، فاجر تھا، گناہگار تھا۔ عبید اللہ بن زیاد کو اس نے بھرا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ پھر پیغام بھیجا، بھائی کسی صورت ہم نہ آپ کے پیچھے جانے دیں گے نہ یزید کے پاس جانے دیں گے، پہلے آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی میں آل رسول سے، میں سید خاندان سے، اتنے اونچے خاندان سے میں تعلق رکھتا ہوں۔ برحق تھے اپنی جگہ پر، اتنا اونچا خاندان، پاکیزہ خاندان، اور وہ شخص ولد الزنا کے ہاتھ پر بیعت کرے، یہ محال جنون خیال ہے ہمارا۔ اور فاسق فاجر کے ہاتھ میں بیعت کرے، گناہگار کے ہاتھ میں بیعت کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بات پر برحق تھے۔ تو عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات بھیجی، اس کو پتا چلا عبید اللہ بن زیاد کو یہ تھوڑے سے نرم طبیعت کے ہیں۔ پھر عبید اللہ بن زیاد نے، بدبخت نے، ذل جوشن کو اور سنان ابن عمر کو، دونوں کو بھیجا کہ آپ جائیں، ان کو کسی بھی طریقے سے بیعت کے لیے منائیں، نہیں مانتے کھانا بند کریں، نہیں مانتے پانی بند کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے وغیرہ وہیں پر لگائے ہوئے تھے، گاڑے ہوئے تھے، اور پاس میں ایک دریا تھا، وہیں سے پانی کی ضرورتیں پوری کر رہے تھے۔ 9 اور 10 محرم کو، 9 اور 10 محرم کو، بہت لمبا بیچ میں واقعہ ہے، 1 محرم سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے تھے، بلکہ 3 تھے، تیسرا قاسم۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے تھے، علی اکبر، علی اصغر۔ مسلم بن عقیل کے 4 بیٹے تھے، اور 6 بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی اور بیوی سے تھے، حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن، جعفر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد اور ابو بکر، عثمان، یہ 6 بیٹے تھے۔ اور حضرت حسن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی سے ایک بیٹا تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارہا کوشش کی کہ جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، خون نہ بہے۔ انہوں نے کسی صورت بات کو تسلیم نہیں کیا، قبول نہیں کیا، وہ جنگ پر اتر آئے، سب کے سب شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اس کربلا کے میدان میں 72 لوگ شہید ہوئے تھے۔ کتنے لوگ بھائی؟ 72 لوگ شہید ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے۔ آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے بیٹوں کو یوں اٹھا کر کے پیاس کی شدت کی وجہ سے زبان باہر آ گئی تھی، کہا کہ بدبختوں، ظالموں، اس معصوم سے بچے کو تو پانی دے دو۔ دل جوشن بدبخت نے، یا دوسری روایت میں سنان ابن عمر نے دور سے تیر مارا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جگر گوشہ کے گردن پر تیر لگا، یہاں سے آر پار ہو گیا، اور وہی جہاں سے آج جہاں چلے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر یہ بددعا کی کہ یا اللہ قیامت تک ان کو عذاب میں مسلط رکھنا، یہی ان کے سینے ہو اور یہی ان کے ہاتھ ہو، اپنے آپ کو پیٹتے رہیں۔ یہ بددعا تیر بہدف تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بددعا تھی، اس دن سے لے کر آج تک اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں اور روز محشر تک پیٹتے رہیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو رہی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے کزن
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسری بیوی سے تھے، ان دونوں نے دونوں ہاتھ میں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پر علم بردار تھے، ایک ہاتھ میں علم تھا، دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی، یہ آگے آگے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے، یوں لوگوں کو قتل کر رہے تھے جیسے کوئی گاجر مولی کو کاٹتا ہے۔ صرف تھوڑی سی مختصر سے وقت میں 88 آدمیوں کو انہوں نے جہنم واصل کیا تھا، 88 آدمیوں کو۔ اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب ہماری نماز کا وقت ہے، ظہر کی نماز کا وقت تھا، تو لہٰذا ہمیں اجازت دی جائے نماز پڑھنے کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں جو جاتے ہیں، دل جوشن نے جب دیکھا کہ بھئی یوں تو ان کو شہید کرنا آسان کام نہیں ہے، نماز کی حالت میں ہی تیر مار دیتے ہیں، دل جوشن نے تیر مارا اور سنان ابن عمر نے بھی تیر مارا، ایک تیر لگا ٹھوڑی کو یہاں پہ آیا اور دوسرا تیر لگا گردن کو، یہاں سے آر پار ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے 10 محرم الحرام کو رخصت ہو گئے، اور باقی بچے تھے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی تھی، حضرت حسین کی بڑی بہن تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چھوٹے سے بیٹے تھے، 22 سال کی عمر تھی، جس کو علی اصغر کہا جاتا ہے، اس کو آج کتابوں میں لکھا ہوا ہے زین العابدین، اس کو بھی شہید کرنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دائیں طرف سے بائیں طرف سے کچھ عورتیں آ رہی ہیں اور یا حسین کے پکار رہی ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے بارگاہ الہی میں اور کہا کہ یا اللہ، یہ جس طرح اپنے آپ کو ابھی پیٹ رہی ہیں، انہوں نے خط لکھے، انہوں نے ہمیں بلایا اور انہوں نے ہمارے ساتھ جنگ کی اور انہوں نے میرے بھائی کو شہید کیا، یہاں تک کہ گردن بھی کاٹ دی، یہاں تک کہ ذل جوشن بدبخت نے گردن بھی کاٹ دی، اور اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا حسین یا حسین، یا اللہ قیامت تک ان کو اس عذاب میں مسلط رکھنا۔ یہ حضرت زینب کی بھی بددعا تھی اور ان معصوم بچوں کی بھی بددعا تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بددعا تھی، جو سب کی بددعائیں تیر بہدف تھی، وہ اس دن سے لے کر آج تک یہ عذاب میں مبتلا ہیں، اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں۔ پھر یہ زین العابدین کی طرف بھی آئے تھے قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدبختوں، کسی ایک شخص کو تو چھوڑو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے خاندان تو چلے کم سے کم۔ پھر انہوں نے زین العابدین کو چھوڑا، پھر حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نسل چلی اللہ کے رسول کی، اور جن لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کرنے میں حصہ لیا تھا، ان کا بہت دردناک انجام ہوا تھا۔ بعد میں جو خلیفے آئے تھے، جو مسلمانوں کے بادشاہ آئے تھے، ایک ایک کو چن کر پھانسی پر لٹکایا تھا، کسی کو گدھے کی کھال میں ڈال کر اس کو جگہ پہ لٹکایا تھا، اور کسی کو کتوں کے سامنے ڈال دیا تھا، اور کسی کی گردن سامنے رکھی ہوئی تھی، اس کان میں سانپ گھسا، اس کان سے نکلا، اس ناک میں سانپ گھسا اور منہ سے نکلا۔ اس دردناک عذاب میں سب کو سب عذاب آیا تھا، دنیا میں اللہ رب العزت نے بتا دیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ، یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھ جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ لمبا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرے بچوں کو میرے پاس بھیج دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو یوں کندھے پر اٹھایا اور یوں فرمایا کہ دونوں جنت کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے جایا گیا، بدبخت نے، فاسق نے، فاجر نے، چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پر یوں مار رہا تھا تکبرانہ انداز میں۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھکا دیا اور یہ فرمایا بدبخت پیچھے ہٹ جا، ان ہونٹوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹوں سے لگایا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے یہ جنتوں کے سردار ہے، تو اس کے ہونٹوں پر یہ کام کرتا ہے، تو ہمیشہ ہلاک ہوگا، برباد ہوگا۔ یہ عبید اللہ بن زیاد کی خطرناک موت ہوئی تھی۔ یہ سارا کا ساری تاریخ تھی مختصر سی، جو حقیقت پر مبنی ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو الٹی سیدھی کہانیاں سنائیں گے، بہت سے لوگ آپ کو الٹی سیدھی تاریخ بتائیں گے اور آپ کو بہکانے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے بھائی؟ تو ان مجالس میں ہم نے شرکت نہیں کرنی۔ ہمارے کام کیا ہیں؟ ساری کی ساری جو تاریخ بتائی، ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ہمیں کم کرنے کے کام کیا ہیں، نہ کرنے کے کام کیا ہیں؟ نہ کرنے کے کام یہ ہیں بھائی ہم مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جو اپنی ماتم کرے، اپنے سینوں کو پیٹے، گریبان پھاڑے، چھریاں مارے، وہ ہماری امت میں سے نہیں، ٹھیک ہے بھائی؟
ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ اور بدعات رسومات میں حصہ نہیں لینا، شربت پینا یا بانٹنا یہ بدعات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ تو بھائی میں اس سے گزارش کر رہا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ ورنہ جو کہتا ہے بھائی یہ مولوی خود کہتا رہتا ہے میں پھر بھی یہ کروں گا، پھر بھلے کہتا کرتا رہے، ہمارا یہ منصب، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کو حقیقت سے آشنا کریں۔ اسی طرح بریانیاں بانٹنا، حلیمیں بانٹنا، ٹھیک ہے بھائی، اور یہ ماتم کی مجلسیں لگانا، یہ سب کے سب بدعات ہیں، سب کے سب کیا ہیں؟ بدعات ہیں۔ دو چیزیں حدیث سے ثابت ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9-10 یا 10-11، یعنی 10 روزے کے ساتھ 9 کا روزہ ملاؤ تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، یا پھر 10 روزے کے ساتھ 11واں روزہ ملاؤ، اور اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ ایک کام کرنے کا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ دوسری حدیث سے جو ثبوت ملتا ہے کہ 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں کو زیادہ سے زیادہ اچھا کھلاؤ۔ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت سارا سال اس کی روزی میں، اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ تھوڑے سے کام کرنے کے ہیں، باقی ساری کی ساری بدعات ہیں۔